تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چند دن بعد شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے رمضان تک، اور پھر اس میں خیر کے اعمال اور برائی سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک شریعت کے نظر میں ایک تربیت کا مہینہ ہے، علاج کا مہینہ ہے۔ تربیت اور علاج اسے فائدہ دے گا جو اپنے تربیت اور علاج میں سنجیدہ ہو۔ جس طرح بدنی بیماری میں اور بدنی تکلیف میں اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یہ بیماری خطرناک ہے اور آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا، آپ داخل ہو جائے، تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آگے سے کہے کہ نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں، تو کام پہ کون جائے گا، دفتر کون سنبھالے گا، میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ میں آپ کے جگہ کام تو نہیں جا سکتا ہوں، یہ سب کچھ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا، میرے ذمے تو بس آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ بیماری خطرناک ہے اور علاج کا یہی حل ہے کہ آپ داخل ہو جائے۔ تو جو سنجیدگی دکھا دے وہ بچ سکتا ہے، جو ظاہری بدن کے معاملے میں بھی غیر سنجیدہ ہو تو نتیجہ یہی ہوگا کہ بیماری بڑھتے بڑھتے بالآخر اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی تربیت میں، ذہنی تربیت میں بھی سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات وہ بندے کا سنجیدہ ہونا ہے۔ جو لوگ اپنے علاج کے بارے میں، روحانی علاج کے بارے میں سنجیدہ نہیں، اہمیت ہی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بھی کہتا ہے میرے حبیب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ پھیر دیجئے، ان کے ساتھ ان کو علاج سمجھانا، ان کو بتا دینا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں نکل آئے گا۔ آپ جتنا بھی سمجھاؤ گے، جیسے ڈاکٹر آپ کو 1000 مرتبہ سمجھا دے لیکن آپ کو علاج کرنا ہی نہیں ہے تو اس کا سب کچھ سمجھانا فضول ہے۔ تو جو اپنے علاج کے بارے میں سنجیدہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کو بھی حکم ہے بس ان سے اعراض کرے، ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات بھی نہ رکھے، فصفح، رخ پھیر دیجئے ان سے، اور ان میں کام کرے جو اپنے معاملے میں سنجیدہ ہے، وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے۔ تو رمضان کیا، ہزاروں رمضان اگر کسی پر گزر جائے اور وہ خود سنجیدہ نہ ہو تو نہ اسے قرآن فائدہ دے سکتا ہے، نہ مولوی کا بیان تو دور کی بات ہے، سردار انبیاء کا بیان بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک بندہ اپنے علاج کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو۔ تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، علاج کا، اور اس میں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سنجیدگی مانگ لیں اور کچھ فکر اپنے آخرت اور اپنے روحانی اصلی زندگی کے لیے کچھ فکر پیدا ہو جائے۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے او یحدث لہم ذکرا، تاکہ کم از کم قرآن ان میں غور فکر تو پیدا کر دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے رمضان المبارک میں ضروری ہے کہ بندہ دین کے لیے کچھ وقت نکالے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ 50-60 سال تک عمل کرتا رہتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، وہ غلطی پہ لگا ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسی مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کئی لوگوں کو
دیکھا گیا ہے نماز کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے ہونٹوں کو آپ دیکھے بند ہے، یوں ہونٹ بند کر کے کھڑے، کوئی حرکت دیتا ہے وہ بھی ایسے حرکت، تو اس میں تو واو ہے، واو پہ تو ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے، میم ہے تو ملانا پڑتا ہے، تو وہ زبان پہ کچھ نہیں پڑتا، دل میں پڑتا ہے، تو دل میں تو پڑھنا نہیں ہو، دل میں تو سوچ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو اس طرح سوچ میں نماز پڑھتا ہے، زبان سے حروف ادا نہیں کرتا، تو ان کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، جتنے نمازیں پڑھ چکے ہیں ان دوبارہ پڑھے۔ قراءت فرض ہے، انہوں نے قراءت ہی نہ کی، دل سے تو قراءت نہیں ہوتا۔ تو دین کے معاملے میں محتاط، ایک تو روز نماز، روزہ، حج اور اصول دین کا ایک نہ ایک مسئلہ سیکھا کرے، تو ایک مہینے میں آپ 30 مسائل آسانی سے سیکھ سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، ہر محلے میں درجنوں علماء ہے، آپ کسی سے بھی دین کا کہے وہ آپ کو وقت دے گا۔ ایک یہ کرے، اور دوسرا اللہ کی کتاب کے لیے کچھ وقت نکالے، اس کے لیے بھی اب تو بہت آسانیاں ہے، آپ صبح آرام کر کے تو موبائل میں کسی اچھے قاری کی تلاوت ڈال کے تو روز 1-2 پارے سنا کرے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی قاری کا قرآن کریم سنا کرے، اور اس سے زیادہ اہم کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ اب ریڈیو پر بھی ہے، موبائل میں بھی، تو روز آدھا پارہ 1 پارہ ترجمہ کے ساتھ سنا کرے، توجہ کے ساتھ قرآن سامنے رکھ کے، اور وہ آگے سے پڑھتا جائے گا، آپ سنتے جائے ایک ایک آیات کا، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس پہ تو آپ کا 10-15 منٹ لگے گا، لیکن روز کسی قاری کا تلاوت اور قرآن کریم کا پارہ آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ سنا کرے، پشتو میں بھی ترجمے ہے، اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے، تو کسی کا آج کل تو کوئی عذر نہیں بچا کہ کوئی یہ کہے ٹائم نہیں ہے، تو آپ کی مرضی پر آپ جس ٹائم بھی سننا چاہے آپ کے ہاتھ میں۔ ایسے علماء کے جن کے بیانات صرف اصلاحی بیانات ہے، تبلیغی بڑے علماء ہیں، ان کے بیانات آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم میں سے کئی علماء کرام ہیں کہ ان کے بیانات وہ اصلاحی کا ذریعہ ہے، ان میں کوئی اور شبہ ہی نہیں ہے، ان کے بیانات بندہ سنا کرے، بغیر تصویر کے آسانی سے آپ سن سکتے ہو۔ تو ہر ایک کے لیے بہت سے مواقع ہے، اگر کوئی اپنا علاج کرنا چاہے، دینی احکام سیکھنا چاہے، اور اس کے لیے وہ ٹائم کا بھی پابند نہیں، اپنے حساب سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن عزم اور سنجیدگی ہونی چاہیے۔ جو اپنے علاج، روحانی علاج کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو، وہ تو یقینی سے یقینی موقع کو بھی ضائع کرے گا، اور جو سنجیدہ ہے وہ میلوں کا سفر کر کے اپنا علاج کرے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ہو۔